أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. قرآن کریم میں 12ویں پارے کی آیتوں کا خلاصہ ہم پیش کریں گے. اس آیت کی ابتدا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین پر جتنے جانور ہیں سب کے کھانے پینے کا انتظام، رزق کا انتظام اللہ پر ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی جان اس وقت تک نہیں مرے گی جب تک کہ اس کا رزق مکمل ہو جائے. اس کا رزق پورا نہیں کر لیتی اس وقت تک کوئی جان نہیں مرے گی. لہذا انسان کو رزق کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رزق کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. رزق کا مالک اللہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تلاش نہ کریں. قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جاؤ تلاش کرو، محنت کرو، کوشش کرو، کماؤ، خون کو پسینہ بناؤ، لیکن اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. رزق اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، بھروسہ اللہ پر کرنا ہے، اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، وسائل پر بھروسہ نہیں کرنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہر جاندار کے بارے میں، ہر جانور کے بارے میں اللہ اس کے رہنے کی جگہ جانتا ہے، ٹھہرنے کی جگہ جانتا ہے، کس جگہ اس کی موت آئے گی جانتا ہے، کہاں وہ اس کی قبر ہوگی وہ بھی جانتا ہے. ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں ایک حقیقت بتائی کہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تم میں آزمائے کہ تم میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کے کچھ لوگوں نے سوال کیا، کہا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ اس کائنات کی ابتدا کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تھا اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں تھی. جیسا کہ هو الاول والآخر، وہ اللہ سب سے پہلے ہے اور وہی سب سے آخر تک رہنے والا ہے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا اور اللہ نے لوح محفوظ میں ساری چیزیں لکھ دی. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی سب سے پہلے ہے اور سب سے بعد میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالی کا عرش جو ہے پانی پر تھا. اس کے بعد انسان کی طبیعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں. دیکھیے، انسان اگر عذاب نہیں آتا ہے تو کہتے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کیوں ہم حقیقت میں نہیں دیکھ رہے ہیں، یعنی کفار مکہ. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر ہم تھوڑی نعمت اور ہماری رحمت چکھائیں، ان کو دیں، پھر اس کے بعد اس کو چھین لیں تو انسان بڑا مایوس بن جاتا ہے، ناشکرا بنتا ہے. اور کہا کہ اگر مصیبت کے بعد پھر نعمت دیتے ہیں، خوشحالی میں لاتے ہیں تو کہتا ہے اب ساری پریشانیاں دور ہو گئیں بھائی، اب کیا بھی مجھے فکرش نہیں ہے، اور فخر کرتا ہوا اتراتا ہے. یہ ساری چیزیں انسان کی طبیعت ہے، انسان کی طبیعت. لیکن اللہ نے کہا سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، یہ لوگ ویسے نہیں ہوتے. ان کا کیا حال ہے؟ اللہ کی نعمت آتی ہے تو شکریہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا،
مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اے محمد آپ نے گڑھ لیا ہے، آپ نے بنا لیا ہے۔ اس سے پہلے بھی گزشتہ جز نمبر 11 میں بھی اس کا ذکر آیا تھا، اور یہاں بھی ذکر ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کلام نہیں ہے، تو ان سے کہیے کہ 10 سورے لے کر آؤ۔ اس سے پہلے ایک سورہ، اور وہ ایک سورہ والا بات کا ذکر ہے، یعنی پہلے ایک کتاب پیش کرو، اس کے بعد یہ آیا کہ 10 سورے پیش کرو اس کی جیسے، اس کے بعد یہ آیا کہ اگر 10 نہیں ایک تو کم از کم پیش کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ نہیں کر پا رہے ہیں تو جان لیں کہ یہ جو قرآن ہے اللہ کے علم سے اترا ہے اور اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں ہے۔ کیا تم مسلمان ہو؟ کیا تم اسلام لانے کے لیے تیار ہو؟ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں کہا کہ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں ان کے عمل کو ہم پورا ان کا بدلہ جو ہے دنیا میں دے دیتے ہیں۔ یعنی کفار اور مشرکین جو اچھا کام کرتے ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں، نیک کام کا مطلب ویلفیئر کام، خیراتی کام، جی لوگوں کی بہبودی کا کام، جو کام بھی کرتے ہیں جو اچھا کام، ان کا بدلہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہے ان کے لیے۔ آخرت میں یہ سب ان کے لیے بیکار ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سوائے عذاب کے کچھ نہیں رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر جو جھوٹ بولتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جو جھوٹ بولتا ہے، یعنی آج کل جو دین کی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں جبکہ اللہ نے نہیں کہا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سورہ انعام کی جو آیت گزری اس میں ذکر کرتے ہوئے قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ بولنا یہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ شرک اس میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا شرک بھی اس میں داخل ہے، شرک سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ترتیب وار اس آیت میں جو ذکر کیا ہے، تو جو گناہ چھوٹا ہے اس سے ہوتے ہوئے بڑے گناہوں کا ذکر کیا، پھر شرک کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد کہا کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ پر ایسی باتیں کرو جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ لہٰذا میرے بھائیوں، دین کے بارے میں کلام کرنا بغیر علم کے یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ 2 قسم کے لوگ ہیں جو دوزخ کے کنارے کھڑے ہیں، دیوار پر، پتہ نہیں کب گر جائے۔ ایک یہ مفتی اور قاضی جو لوگوں کی شرمگاہوں کو، خون کو حلال اور حرام کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تمہارا نکاح باقی ہے، تمہارا نکاح ٹوٹ گیا، کہتے ہیں کہ نہیں اس کو سزا دینی چاہیے قتل کی۔ جی قاضی اور مفتی، کیونکہ یہ لوگ جو ہے حلال اور حرام گویا اللہ تعالی کی طرف سے گویا یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سگنیچر کر رہے ہیں، اللہ کی شریعت کو تطبیق دیتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ دوسرے جو راویوں پر، حدیث کے جو راوی ہیں ان کے بارے میں کلام کرتے ہیں، یہ راوی ضعیف، جھوٹا ہے، یہ راوی ضعیف ہے، اس کی حدیث لینی نہیں چاہیے، اس کی حدیث لے سکتے ہیں۔ محدثین، بڑے بڑے علماء جو پرانے زمانے میں 4 صدی ہجری تک، 5ویں صدی ہجری تک یہ سلسلہ رہا، جو روایتیں باقاعدہ جی سند کے ساتھ ذکر کرتے تھے، تو محدثین نے اس میں کافی محنت کی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ 3 لاکھ حدیثوں کو سامنے رکھ کر ان میں سے 1 لاکھ، یہ جو حدیثیں 7,000 جو حدیثیں جمع کیے ہیں وہ جمع کیے ہیں، 1 لاکھ صحیح حدیثیں اور 2 لاکھ ضعیف حدیثیں، ان سے آپ پوری چھان بین کر کے اور بڑی یعنی محنت، کیونکہ اللہ پر کوئی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے جو آپ نے نہیں کہا ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی حدیث کوئی سناتے تو جو ہے کپ کپی طاری ہو جاتی،
کب کبھی طاری ہو جاتے, ڈرنے لگتے. پھر کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیسا الفاظ استعمال کیا, اس جیسا کہا آپ نے. یعنی کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات, غلط بات منسوب نہ ہو جائے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ان کے ساتھ جاتے ہیں, مدینے سے مکہ جاتے ہیں, اور اس لیے جاتے ہیں ساتھ کہ میں اپنے والد سے جو ہے کچھ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے سنا ہے وہ سنوں گا. جاتے ہیں, سفر کر کے آتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آیا, پورے سفر میں ساتھ رہا, میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو سنی ہیں وہ میں ذرا سن لوں, آپ سے معلوم کروں. تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں برابر رہا, کیونکہ شروع میں ایمان لانے والوں میں سے ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی, آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار, جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے. مجھے ڈر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات میں منسوب کر دوں جو آپ نے نہیں کہا ہے. لہٰذا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. لہٰذا میرے بھائیوں, آج کل جو ہے واٹس ایپ میں ایسی غلط سلط چیزیں, جھوٹی روایتیں, کیا کیا نہیں آتی ہیں. اور واٹس ایپ کے میسج کے آخر میں کیا ہے, اگر ایمان ہے تو اس کو آگے بڑھاؤ, فارورڈ کرو. اتنے لوگوں کو فارورڈ کر کے جو ہے کرے تو اتنا ثواب ملے گا, اور اگر نہیں کریں گے تو فلاں صاحب اس میں شک کیے, بمبئی میں ان کی بزنس سمندر میں ڈوب گئی. ایسی غلط سلط باتیں, نعوذ باللہ. تو لہٰذا اور لوگ جو ہے ڈر جاتے ہیں, کہاں میرا بزنس کیا ہو جاتا ہے کہ نہ, ڈرتے ہیں فوراً, اور آ کر جو ہے اچھا فوراً فارورڈ کر دیتے ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں, دین کے معاملے میں علماء سے پوچھنا چاہیے, تحقیق کرنی چاہیے, اور پوچھ کر خاص طور پر حدیثوں کے بارے میں. ایک حدیث عام طور پر گھومتی رہتی ہے درود ابراہیم کے بارے میں کہ جو ہے اس کی تفصیل معلوم ہے کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان میں گئے تو اس طریقے سے کلام ہے اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پوچھا, اللہ نے ایسا کہا. یہ کہ اس کی کہاں ثبوت ہے اس کی؟ تو اس طریقے سے بہت ساری جھوٹی روایتیں. اور جیسے پرانے زمانے میں جی دوسری صدی ہجری میں, تیسری صدی ہجری میں بعض لوگ تھے جو حدیثیں بناتے تھے جھوٹی حدیثیں. شعبہ رحمہ اللہ بڑے محدث گزرے ہیں, تو ان کے پاس ایک بات آئی تو وہ جو ہے یہ کہا کہ یہ حدیث ہے. ارے بھائی ہمارے پاس جو ہے حدیث بنانے کی فیکٹری کہاں ہے؟ تمہارے پاس ہے فیکٹری, تم لوگ جھوٹی حدیثیں بناتے ہو, ہمارے پاس یہ جو ہے فیکٹری نہیں ہے. اب یہ ہر صورت کے بارے میں جو ہے آپ دیکھیں گے, یہ صورت پڑھیں گے تو اتنا ثواب, یہ سورہ پڑھیں گے تو اتنا ثواب, یہ سورہ پڑھیں گے تو اتنا, ہر سورہ کے بارے میں ہے. قرآن کے 114 سورہ کے بارے میں ہے تفصیل, حدیثیں ایسی ہیں. اب ایک صاحب جو ہے دیکھیں کہ یہ حدیث کہاں سے آئی ہے, کیونکہ جو روایت کرنے والے لوگ ہیں ثقہ راوی جو قابل بھروسہ ہیں, یہ ان کی روایتیں نہیں ملتی ہیں. تحقیق کیے, کسی نے کہا کہ جو ہے یہ حدیثیں جو ہے میں فلاں صاحب سے سنا. اچھا وہ دوسری جگہ کسی جگہ تھے, وہاں گئے سیریا میں, تو وہاں گئے تو بولے کہ نہیں میں یہ حدیثیں جو ہے میں فلاں صاحب سے سنا. وہ صاحب جو ہے فلاں کوفے میں ہیں, پھر وہاں سے کوفے کو آئے, کوفے سے بصرے کو آئے, اس طریقے سے کئی بستی. اس کے بعد ایک آدمی کے پاس گئے, بھائی یہ حدیثیں لوگوں میں پھیل رہی ہیں, یہ حدیثیں کہاں سے جو ہے آپ سنے ہیں, اس کا سورس کہاں ہے؟ بولے نہیں بھائی میں دیکھا لوگ جو ہے قرآن سے غافل ہو گئے ہیں, قرآن کو چھوڑ دیے ہیں, اور حدیث کہہ کر حدیث کے پیچھے پڑ گئے ہیں, قرآن کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں. اس لیے میں اپنی طرف سے یہ حدیث جو ہے ہر صورت کے بارے میں فضیلت ایک بنا کر لوگوں کو دین سے قریب کرنے کے لیے, قرآن سے قریب کرنے کے لیے کیا میں. اعوذ باللہ. بعض لوگ پوچھتے ارے ضعیف حدیث ہے تو کیا ہوا, عمل کرنے میں کیا ہے؟ بھائی قرآن اور صحیح حدیث کافی نہیں ہے کہ عمل کرنے کے لیے؟ اس پر عمل کر کے بتاؤ نا, وہ کافی ہے ہمارے لیے. ضعیف حدیث کی جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو لہٰذا دین میں بغیر علم کے کلام کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے.
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں کا ذکر کیا، جنتیوں کا ذکر کیا، جنتی اور مومن اور کافر کی مثال دی، کہا کہ دونوں فریق کی مثال اندھے اور گونگے بہرے کی مثال ہے۔ جو گونگوں کی مثال ہے یہ جو ہے، اور سننے والا اور دیکھنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، سننے والا اور جو ہے بہرا دونوں برابر نہیں ہو سکتا، اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، ہمیشہ جب نبی آئے ہیں تو ان کی دعوت پر اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے پوسٹ والے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا پوسٹ خطرے میں پڑ جاتا ہے، بڑے لوگوں کا جو ان کی جو بڑائی اور ان کا جو منصب ہوتا ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا فقال الملأ، الملأ سے مراد ایمیننٹ پیپل، جو بڑے لوگ، مالدار، منصب والے، جن کے پاس سیاست ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے۔ ارے تم تو کیا ہم جیسے ایک انسان ہو، اور تمہارے پیچھے چلنے والے جو ہیں وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو بالکل ہی پرلے درجے کے لوگ ہیں، سامنے سے دیکھیں گے تو پتا چلے گا جی، اور یہ لوگ کوئی بڑی مطلب حیثیت نہیں ہے ان کی بات کیا ہم سنیں؟ تو نوح علیہ السلام نے ان کا جواب دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آئی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور میں کھلی دلیل کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہے، میں غیب کا علم نہیں رکھتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور جن کو تم حقیر سمجھ رہے ہو میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کچھ نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جانتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا نوح علیہ السلام سے کہ تم ہمارے ساتھ بہت آرگیومنٹ کر رہے ہو، اگر صحیح بات ہے تم جو کچھ کہہ رہے ہو تو لے کر آؤ۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ چاہے تو جو ہے اللہ تعالیٰ لائے گا۔ نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بناتے ہیں، اور نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی کہ جتنے لوگ ایمان لائے ہیں تمہاری قوم سے اتنے ہی ایمان لائیں گے، اب آگے ایمان لانے والے نہیں ہیں، تمہیں مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، اور تم ہمارے آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ اور نوح علیہ السلام نے عمل کیا، اور جب اللہ کا عذاب آیا تو ہر جگہ سے نشانی بتائی گئی تھی نوح علیہ السلام کو کہ چولہے سے جو ہے پانی نکلے گا، ابلے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق کشتی پر سوار ہوئے، اور جب طوفان ہر طریقے سے اوپر سے پانی اور نیچے سے پانی، تو بیٹے کو بلایا، کہا کہ آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے کہا کہ نہیں، میں جو ہے اس پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے بچائے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے، میں نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تم جاہلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ لیکن انہوں نے بیٹے نے قبول نہیں کی، اور نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والے اس عذاب سے بچ جائیں گے، اور میرا بیٹا میرے گھر والوں میں ہے، لہذا تو اس کو نجات دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نوح یہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، کیونکہ ایمان اور کفر کا رشتہ خون کے رشتے کے سامنے کھڑتا ہے اور خون کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ کہا انہ لیس من اہلک۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تم ایسا سوال مت کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، اور میں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ فوراً نوح علیہ السلام توبہ کرتے ہیں۔ دیکھیے نوح علیہ السلام صرف آپ نے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی، اور اس غلطی کی بنیاد پر قیامت کے دن اللہ کے سامنے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے سفارش نہیں کر پائیں گے۔ نوح علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے کہیں گے کہ تم سب سے پہلے رسول ہیں، جاؤ اللہ کے دربار میں سفارش کرو، تو نوح علیہ السلام کہیں گے نہیں، میں نے غلطی کی، میں نے گناہ کیا، میں اپنے بیٹے کے لیے معافی مانگا تھا، میں اب جو ہے اللہ کے سامنے جا کر میں سفارش نہیں کر سکتا، نفسی خود میری مجھے فکر ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ نوح علیہ السلام کی غلطی بظاہر کوئی بڑی نہیں تھی، لیکن کیسے انبیاء معمولی غلطیوں سے ڈرتے تھے، معمولی گناہوں سے کیسے ڈرتے تھے، اس کی ضرورت ہے پہچاننے کی کہ آج ہم کتنی بڑی غلطیاں کرتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام کا ذکر۔ ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے،
اور ان کی قوم نے کہا کہ ہمارے خدا تمہیں نقصان پہنچا دیے ہیں، اس وجہ سے تم نئی بات پیش کر رہے ہو. یہ جو قبر پرست لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہے ارے اولیاء کے سامنے گستاخی کر رہے ہیں، کتنی بڑی گستاخی، کیسی بات کر رہے ہیں آپ. اور اگر کسی موحد پر، توحید پرست پر کوئی مصیبت آ گئی، دیکھو ہمارے اولیاء کا کرشمہ ہے، یہ ان پر جو ہے ناراض ہو گئے، دیکھو اس کا بچہ ایسا ہو گیا، فلاں ایسا ہو گیا، وہ مر گیا، یہ ساری چیزیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے جتنا ڈرنا چاہیے اس سے زیادہ یہ لوگ ان کے خداؤں سے ڈرتے ہیں، جھوٹے خداؤں سے، معبودان باطل سے. ہود علیہ السلام کے بارے میں علماء نے کہا ہود علیہ السلام کا کوئی بڑا کھلا معجزہ قرآن میں نہیں آیا ہے. صالح علیہ السلام کا معجزہ اونٹ کی شکل میں، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ لاٹھی کی شکل میں اور ہاتھ کی شکل میں، ید بیضاء. جی عیسیٰ علیہ السلام جی بڑے بڑے بیماریوں کو جو ہے اللہ کے حکم سے شفا یاب کر دیتے تھے، الحمدللہ. لیکن ہود علیہ السلام کا، اور اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کا بھی، اس کے آپ کے بارے میں بھی آیت آئی، ایسی آیت آئی ہے کہ علماء نے کہا ہود علیہ السلام کا یہ تھا کہ دیکھو تم لوگ میرے خلاف جو سازش کرنا چاہے کرو، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوگا. علماء نے کہا کہ ہود علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ ہود علیہ السلام نے کھل کر ان کو الٹیمیٹم دے دیا، جو چاہے کرو، میرا کچھ بگاڑے گی نہیں، تم بگاڑ نہیں سکتے. یہ چیلنج ہود علیہ السلام کا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا معجزہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. پھر اس کے بعد سمود کا اور صالح علیہ السلام کا ذکر آیا، اور صالح علیہ السلام نے بھی دعوت دی، اور ان کو جو ہے ان لوگوں نے جب اونٹنی چٹان سے نکالنے کے لیے کہا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اونٹنی نکل آئی. لیکن اس کی تفصیل دوسری صورتوں میں آئے گی کہ کس طریقے سے انہوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا اور اس کی پاداش میں ان کو برباد کر دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے انسانوں کی شکل میں، ابراہیم علیہ السلام نہیں پہچان پائے کہ یہ فرشتے ہیں، اور فوراً جا کر جی ایک بچڑا، جو بھنا ہوا بچڑا، گائے کا بچہ لا کر سامنے پیش کیے. لیکن دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے ان کے ہاتھ کھانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، تو ان کو ڈر پیدا ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کو. فرشتوں نے کہا ڈرنے کی بات نہیں، ہمیں جو ہے ہم فرشتے ہیں اور لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے. اور ان کی بیوی سارہ رضی اللہ عنہا کھڑی ہوئی تھی اور وہ دیکھ کر ہنسنے لگی. تو فرشتوں نے ان کو خوشخبری دی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اسحاق دے گا، اور اسحاق کے پیٹ سے جو ہے یعقوب علیہ السلام دے گا، اسحاق کے بیٹے. انہوں نے کہا کہ میں بوڑھی ہوں اور جو ہے میں بانجھ ہوں، کیسے بچے ہوں گے؟ یہ تو تعجب کی بات ہے. فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم اور اللہ کے آرڈر سے تمہیں تعجب ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی برکتیں ہیں تمہارے اوپر. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈر چلا گیا تو اللہ تعالیٰ سے آرگیو کرنے لگے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو کیسے آپ برباد کریں گے، اس میں لوط ہیں. کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کون کون ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بچانے والا ہے، مومنوں کو ان کے بارے میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے گئے تو ان کی قوم وہ ایسی قوم تھی جو جانتے ہیں کہ بدکار قوم، یعنی ایسی قوم، بے حیا قوم، جو اپنی خواہشات جی نعوذ باللہ لڑکیوں کے بجائے، عورتوں کے بجائے مردوں سے کرتے تھے. اور جیسے ہی فرشتوں کو دیکھا خوبصورت فرشتے ہیں، ان کے پیچھے پڑ گئے. لوط علیہ السلام کو بہت برا لگا کہ یہ میرے مہمان ہیں، اور لوط علیہ السلام بھی پہچان نہیں پائے. اللہ نے کہا، فرشتوں نے کہا پہچاننے کی، گھبرانے کی بات نہیں ہے، جو ہے ہم فرشتے ہیں، یہ لوگ کچھ بگاڑ نہیں سکتے. پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ راتوں رات جو ہے لے کر اپنے گھر والوں کو، جی جو مسلمان ہیں ان کو لے کر نکلیں، اور صبح ہوتے ہوتے عذاب ان پر آ گیا. مدین علیہ السلام کا ذکر ہوا، مدین کا ذکر ہوا، شعیب علیہ السلام کا مدین میں، اور مدین کی دعوت، توحید کی دعوت، اور یہ کہ ناپ اور تول میں کم نہ کرو. یہاں میں شعیب علیہ السلام کے بارے میں ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کتنے اہم اسباق ان کے واقعات میں ہیں، کیونکہ شعیب علیہ السلام کے بارے میں علماء کہتے ہیں
انبیاء کے خطیب تھے، خطیب الانبیاء، نبیوں کے خطیب کا لقب علماء نے دیا شعیب علیہ السلام کو۔ شعیب علیہ السلام کہتے ہیں اے میری قوم، ناپ اور تول کو پورا پورا کرو، کم نہ کرو، ان کی چیزوں کو، لوگوں کی چیزوں کو کم نہ کرو، زمین میں فساد مت مچاؤ، اللہ تعالیٰ کی برکت تمہارے لیے خیر ہے، بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ ان کی قوم نے کہا اے شعیب، کیا تمہاری نماز اس بات پر ابھارتی ہے کہ ہم ہمارے خداؤں کو چھوڑ دیں، یا ہے کہ ہمارے مال میں ہم جو چاہے کریں؟ علماء نے کہا نیک لوگ نمازوں کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، نیک لوگ ان کے نمازوں کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے اعتراض کیا شعیب علیہ السلام پر، تو کیا کہا؟ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم ہمارے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ دیکھیے ذرا غور کیجیے، نیک آدمی کا مطلب اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ جو نمازی ہے، جو نماز کی پابندی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام کہتے ہیں اے میری قوم، اگر اللہ کی طرف سے میں کھلی دلیل پر ہوں اور اللہ نے مجھے اچھا رزق دیا ہے اور میں جو چیز کی طرف میں دعوت دیتا ہوں میں اس کی خلاف ورزی کرنا نہیں چاہتا، یعنی میں خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں۔ ایک داعی کو، ایک عالم کو اور ایک مسلمان جو دوسروں کو دعوت دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ دوسروں کو جیسے دعوت دیتا ہے ویسے خود بھی عمل کرے۔ جی یہاں پر شعیب علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میں جس کی طرف دعوت دے رہا ہوں میں اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتا، میں اصلاح چاہتا ہوں جتنا ممکن ہو، اور میری توفیق اللہ پر ہے اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہاری قوم، تم لوگوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، ویسا نہیں آنا چاہیے، اور اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ لوگوں نے کہا شعیب تم کیا کہہ رہے ہو، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، تمہاری اکثر باتوں کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور تم بہت کمزور ہو ہمارے سامنے، اور اگر تمہارا خاندان اور قبیلہ نہیں ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار کر ختم کر دیتے، اور تم ہماری نظر میں کوئی ہر دل عزیز آدمی نہیں ہو، پسندیدہ آدمی نہیں ہو۔ شعیب علیہ السلام کہتے ہیں اے میری قوم، کیا میرا خاندان اور میرا قبیلہ اللہ سے بڑھ کر تمہارے پاس عزیز اور طاقتور بن گیا؟ میرے خاندان سے ڈر رہے ہو اور تم اللہ سے نہیں ڈر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو تم نے تمہارے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ بے شک اللہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے پوری طریقے سے باخبر ہے۔ اے میری قوم، تمہاری جگہ عمل کرو، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، تمہیں معلوم ہو جائے گا اللہ کا عذاب کس کے پاس آئے گا اور کون جھوٹا ہے، تم انتظار کرو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کے قصے میں بہت سارے درس ہیں ہمارے لیے۔ ایک درس یہ ہے کہ جس طریقے سے مسلمانوں کو نیک کام کا حکم دیا جائے گا یہی حکم کافروں کو بھی ہوگا، گرچہ کہ وہ مسلمان نہیں ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، شعیب علیہ السلام نے حکم دیا کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے، ناپ تول میں کمی کرنا جیسا مسلمانوں کے لیے حکم ہے اسی طریقے سے غیروں کے لیے حکم ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے اور رزق میں کمی کر دیتا ہے، اور برکت جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لانے پر برکت ملتی ہے۔ بظاہر انسان دھوکہ دے کر جی پیسے بچاتا ہے، لیکن وہ جو پیسے بچاتا ہے اس میں اتنا ہی نقصان بلکہ اس سے بڑھ کر نقصان ہوتا ہے۔ یہ تجربے کی بات رہی ہے کہ جو لوگ غلط طریقے سے پیسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا یا اس سے بڑھ کر پیسہ جو ہے نقصان میں ڈال دیتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس شعیب علیہ السلام کے واقعے میں یہ ہے کہ انبیاء جو آتے ہیں وہ فائدوں کو لانے کے لیے
اور برائیوں کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ ایک فقہی قاعدہ ہے میرے بھائیوں. اس سرزمین پر شر کو پورے طریقے سے ختم نہیں کر سکتے. یہ سرزمین جیسا کہ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تم ایسے لوگوں کو بنا رہے ہو جو فساد مچائیں گے اور قتل کریں گے, ناجائز خون بہائیں گے. یہ سرزمین جو ہے پورے طریقے سے سرزمین فرشتوں میں بدل نہیں سکتی. یہاں یہ فرشتوں کی آبادی کے لیے نہیں ہے, لیکن جتنا ممکن ہو اتنا جو ہے خیر کو لانے کی کوشش کرنا آپ کا کام ہے, اور برائی کو دور کرنا جتنا ممکن ہو یہ آپ کا کام ہے. سمجھ میں آئی میری بات؟ یعنی ہم پورے طریقے سے 100% یہاں فرشتے نہیں بنا سکتے, لیکن ایک مومن ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ خیر کو بڑھائیں, شر کو کم کریں. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے کام ہیں ہمارے پاس. ہم چونکہ ایک غیر مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں, خیر کو بڑھانے کے لیے اگر ہم ان کے ساتھ مل کر خیر کو بڑھا سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے یہ کام. ان کے ساتھ مل کر اگر ہم شر کو کم کر سکتے ہیں, برائی کو کم کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے جی. اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان دروس میں جو یہاں پر ہمیں جو درس ملتے ہیں, اور یہ درس اس لیے بھی اہم ہے کہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں, بھائی یہ ڈیموکریسی ہے نا, یہ کفر ہے. ڈیموکریسی کیا ہے؟ کفر ہے. لہذا جو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں وہ لوگ کافر ہیں. ایسے واٹس ایپ میں میسج آئے اس مرتبہ بھی, ہو سکتا ہے نعوذ باللہ ایسے میسیجز جو ہے غیروں کی دشمنان اسلام کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ مسلمان آگے بڑھ کر ووٹ نہ ڈالیں. یعنی کس طریقے سے لوگوں میں غلط فہمی ہے دیکھیے. کیونکہ ڈیموکریسی کفر کی بات اس لیے کہتے ہیں ہم. ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کے لحاظ سے اگر دیکھیں گے, جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ پبلک اگر کسی چیز کو حرام بولتی ہے تو حرام, حلال بولتی ہے تو حلال. ڈیموکریسی کا مطلب یہی نہ ہے کہ پبلک کی طرف سے اور پبلک کو. ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم ایسا ہونا چاہیے. پبلک, مثال کے طور پر ہمارے ملک میں 320 سال پہلے, تقریباً 320 سال سے لڑکا لڑکے سے شادی کرنا, مرد سے شادی کرنا حرام کہا گیا, کیا نہیں؟ لیکن کیا ہوا, ابھی چند مہینوں پہلے یہاں فیصلہ ہوا کہ 320 سال سے ہم لوگ ظلم کر رہے تھے, اور ایک ظالمانہ نظام ہمارے پاس تھا. لہذا اب جو ہے یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ جو چاہے وہ جس سے چاہے شادی کر سکتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, ایک 320 سال تک جو ہے ایک چیز کو حرام کہا جاتا تھا, اب کیا ہو گیا؟ اب وہ حلال ہے. اگر کوئی جا کر جو ہے شادی کرتا ہے مرد سے, تو انڈین گورنمنٹ لا کے حساب سے وہ چیز غلط نہیں ہے. اعوذ باللہ من ذالک. یہ ہے ڈیموکریسی. ہمارا یہ ہے کہ قانون اللہ کا ہوگا, شریعت اللہ کی ہوگی. کوئی بھی لوگ اگر پورے مسلمان مل کر, یہ ہو نہیں سکتا, تصور کر لیں, پورے مسلمان مل کر بھی اگر یہ کہیں کہ نہیں بھائی شراب آج سے حلال ہے, ہرگز حلال نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھا جائے تو یہ خراب جو ہے ڈیموکریسی کا جو سسٹم ہے وہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ کفر کی بات ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ایسا ظالم حکمران آئے جو مسلمانوں کے لوگوں کے حقوق کو پوری طریقے سے ختم کر دے, یہ بہتر ہے یا ڈیموکریسی رہ کر ہر دین کے ماننے والے اپنے اپنے دین پر آزادی کے ساتھ رہیں, یہ زیادہ بہتر ہے. بالکل یہ زیادہ بہتر ہے. سیکولرزم اور ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس چیز چاہیں عبادت کریں, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ پرچار بھی کر سکتے ہیں, اس کی طرف دعوت بھی دے سکتے ہیں, یہ ہے مطلب اس کا.
تو امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقطہ اس قرآن کریم کی آیت سے شعیب علیہ السلام کے قوم نے جو کہا کہ اے شعیب تم اللہ تعالیٰ تم ہماری نظر میں کوئی عزیز نہیں ہو، ہر دل عزیز نہیں ہو، پسندیدہ آدمی نہیں ہو، اگر تمہارا خاندان اور قبیلہ نہیں ہوتا تو ہم تمہیں پتھر سے مار کر برباد کر دیتے۔ امام سعدی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مومنوں کی طرف سے بہت سارے اسباب کے ذریعے مومنوں کا دفاع کرتا ہے، مومنوں کو بچاتا ہے بہت سارے اسباب کے ذریعے، اور خود وہ مومن جو ہے بعض موقع پر پہچانتے ہیں، بعض موقع پر پہچانتے نہیں۔ اللہ کیسی مدد کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کیسے اللہ تعالیٰ بچا لیا۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو لائے، اللہ تعالیٰ انصاف پسند لوگوں کو لائے، ظالموں کا خاتمہ کرے، دعا کرو بس۔ اسباب جو کرنا تھا وہ کیا آپ لوگوں نے، لیکن اللہ سے دعا کرو، اللہ تک رجوع کرو، اللہ کسی بھی طریقے سے مدد کرے گا۔ کہتے ہیں امام سعدی کہ بعض ایسے اسباب اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے جن کے ذریعے مومنوں کو بچاتا ہے، مومنوں کا دفاع کرتا ہے۔ ان اسباب کے بارے میں مومن کبھی پہچانتے کبھی نہیں پہچانتے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کے کافر قبیلوں کے ذریعے پہچانتا ہے، بچاتا ہے، مدد کرتا ہے مومنوں کی۔ کبھی ان کے اہل وطن کے ذریعے، کافر اہل وطن کے ذریعے کیا کرتا ہے، ان کو بچاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بچایا۔ شعیب علیہ السلام کا خاندان پورا مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن ایک بڑا خاندان، بڑا قبیلہ تھا، تو کفار جو ہے ڈر رہے تھے، اس وجہ سے شعیب علیہ السلام کے قریب نہیں آئے۔ ابو طالب آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے انہوں نے حفاظت کی۔ ابو طالب کا مقام اور مرتبہ تھا جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیرٹ آ کر وہ تکلیف نہیں دے پائے۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ذرا غور کریں میرے ساتھ، یہ تعلقات غیر مسلموں کے ساتھ، یہ تعلقات جن کے ذریعے اسلام کا اور مسلمانوں کا دفاع ہو سکتا ہے، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت ہو سکتی ہے، ان تعلقات کے حاصل کرنے میں کوشش کرنا یہ غلط بات نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اصلاح مطلوب ہے۔ جتنی طاقت ہے، جتنا ممکن ہے اتنا جو ہے اصلاح کرنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ پھر کہتے ہیں لہذا اگر مسلمان جہاں پر مائنارٹیز میں ہیں، اگر وہ لوگ مل کر گورنمنٹ ڈیموکریسی بناتے ہیں، جمہوری بناتے ہیں، ان کا جملہ پڑھتا ہوں عربی زبان میں، کہتے ہیں فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمہوریہ، کہ گورنمنٹ کا سسٹم ڈیموکریسی اور جمہوری ہو جائے جس میں انڈیویجل اور قومیں ان کے دینی اور دنیاوی حقوق کی حفاظت کر سکتے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ ایک ایسے ظالم حکمراں کے ہاتھ میں سرنڈر ہو جائے جو ان کے حقوق کو پامال کر دے، ان کے دنیاوی دینی حقوق کو ختم کر دے اور ان کو پوری طریقے سے برباد کر دے اور ان کو اپنا غلام بنا لے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لوگ کیا کہتے ہیں، ارے تم اس منسٹر بن جائیں گے تو تمہیں وہاں جانا پڑے گا، ان کے دستور کو ماننا پڑے گا، ان کے دستور میں غلط باتیں، تمہیں کیسا کریں گے آپ؟ بھائی آپ جو ہے منسٹر بن کر، یوسف علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یوسف علیہ السلام ایک غیر مسلم بادشاہ کے حکومت میں منسٹر تھے، منسٹر آف ایگریکلچر، غلہ تقسیم کرنا، کیونکہ انہوں نے جو دیکھا، جو خواب دیکھا تھا اور اس کے حساب سے جو مصیبت آنے والی تھی، 7 سال مسلسل یوسف علیہ السلام ہی صحیح طریقے سے تقسیم کرنے والے تھے۔ یوسف علیہ السلام اس پوسٹ میں رہ کر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نبی اپنے والد کی مدد کی جو کہ نبی تھے، ان کے بھائیوں کی انہوں نے مدد کی جو کہ مسلمان تھے، گرچہ کہ انہوں نے ظلم کیا لیکن مسلمان تھے۔ اگر وہ پوسٹ میں نہیں ہوتے تو یہ کام نہیں کر سکتے تھے، تو لہذا ایک مسلمان ایسے پوسٹ میں رہ کر ظلم سے لوگوں کو بچائے،
انصاف کی کوشش کرے، لوگوں کو حق دلائے، گرچہ کہ وہ پوری طریقے سے نہیں کر سکتا۔ قرآن میں اللہ نے بتایا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ بادشاہ کا دین الگ تھا، کیونکہ بنیامین کو بچانے کے لیے جو انہوں نے ہیلا بازی کی، بادشاہ کے طریقے کے حساب سے نہیں کر سکتے تھے، بادشاہ کے دین کے حساب سے۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں، تو یہاں پر یعنی ہمارا جو فرض بنتا ہے کہ جتنا ممکن ہو آپ اپنے ماحول میں رہ کر، قانونی دائرے میں رہ کر آپ خیر کو بڑھائیے، شر کو کم کیجیے۔ پوری طریقے سے آپ شر کو ختم نہیں کر سکتے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ۔ تو لہٰذا ایک بہت بڑا درس ہے آج کے ماحول کو سمجھ کر اس ملک میں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ہم لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، نہیں کافر حکومت میں ہمیں کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ شروع میں اندرا گاندھی کے زمانے میں جماعت اسلامی کے لوگ، جب ان کو فتویٰ دیا گیا کہ جماعت اسلامی کے علماء کی طرف سے کہ یہ کافر حکومت ہے اور کافر حکومت میں کوئی آدمی ان کا وظیفہ نہیں لے سکتا، تو کئی لوگوں نے اپنا اپنا وظیفہ چھوڑ دیا، گورنمنٹ جاب چھوڑ دیا، غلط فتوے کی وجہ سے۔ لہٰذا یہاں دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیخ ابن عثیمین، بڑے بڑے علماء، شیخ البانی، شیخ بن باز، سارے علماء نے کہا کہ ایسی حکومت جہاں پر مسلمان مائنارٹیز میں ہیں، اگر وہ گورنمنٹ میں جا سکتے ہیں ان کو جانا چاہیے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، ہمارے تمل ناڈو میں ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہے، ہمارے پڑوس کے صوبے میں چلے جائیے، پر کرناٹکا میں، اس سے پہلے میں نے بتایا، عید کے موقع پر ماشاءاللہ عید کی نمازیں وہاں جو ہے، وہاں کی جو گورنمنٹ جو گراؤنڈ جو ہوتے ہیں گراؤنڈ میں نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ بہت سارے مسلمان پوسٹوں میں ہیں، میونسپلٹی کے پوسٹوں میں ہیں، اور ماشاءاللہ کئی جگہ پر جو عید کی نماز الحمدللہ بڑی اطمینان سے ہوتی ہے۔ لیکن ہم کہاں ہیں؟ ہمارے مسلمان کہاں ہیں؟ ہمارے صوبے میں کوئی نام نہیں، بلکہ آپ ایک منسٹر بھی صحیح طریقے سے نہیں ملے گا۔ لہٰذا ضرورت ہے میرے بھائیوں اخلاص کے ساتھ ہمیں اپنی امت کے لیے، اپنے دین کے لیے کام کرنے کی۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پر آخر میں یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ساری امت کو ایک ہی بنا دیتا۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، انشاءاللہ شیخ جو ہے کل کے درس میں آپ کو بتائیں گے یوسف علیہ السلام کا قصہ اور اس کے بعد کی باتیں، مختصر طور پر ہی صحیح۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ہمیں یقین عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں توکل عطا فرمائے، دلوں کی وہ صفات جن کے ذریعے دل پاک ہوتے ہیں، اور اللہ کے سامنے قلب سلیم لے جانے کی اللہ تعالی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔